جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ فواد چودھری نے اب پتہ نہیں کس کو سیاسی چوہے بولا، خاص طور پر حامد خان، رؤوف حسن، اور اس کے بعد وہ لاہور کے ایک وکیل ہیں، ایم ایل اے ہیں، لطیف کھوسہ، وہ بھی ان کو بگوڑا قرار دیتے ہیں۔ شبلی فراز وہ کہتے ہیں کہ میں بگوڑوں کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا۔ تو اب یہ سیاسی جو چوہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جماعت کے اندر اس طرح کے سیاسی چوہے ہوتے ہیں جو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، اپنے جو سیاسی معاملات ہیں اس میں ان رہنے کے لیے۔ اور پی ٹی آئی کے اندر تو یہ چیزیں اب بہت زیادہ ہیں، گروپس ہیں، فارورڈ بلاک ہیں، یہ حقیقت ہے۔ پارٹی کے اندر بغاوت ہو چکی ہے۔ جنید اکبر کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ استعفیٰ کور کمیٹی سے دیا، انہوں نے سچ بولا، حقائق رکھ دیے سامنے، اور یہی کڑوا سچ ہے کہ ان کی جماعت کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں، بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اگر ہم صرف خیبر پختونخوا کی بات کریں تو یہاں کم از کم 5 طاقتور گروپ ہیں اس وقت جو پارٹی پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا گروپ ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا، دوسرا گروپ ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا، تیسرے بڑے امیدوار ہیں اسد کیسر، چوتھے ہیں ایک عاطف خان، اور 5ویں ہیں شیر افضل مروت۔ اور شیر افضل مروت نے تو شبلی فراز کے بارے میں، شاندانہ گلزار کے بارے میں، رؤوف حسن کے بارے میں جو کہا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ ان کے ریزائن کا مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ لوگ پارٹی کے اوپر مسلط ہیں۔ اور شاندانہ گلزار نے جو باتیں کی ہیں وہ اس سے زیادہ خوفناک ہے کہ پارٹی کے اندر سب اپنی اپنی اہمیت کی جنگ لڑ رہے ہیں، سب عہدے لے رہے ہیں، قیمہ کمیٹیوں کے چیئرمین بن رہے ہیں، کوئی اپوزیشن لیڈر بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے۔ اور عمران خان کی رہائی کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جس دن عدت کیس کا فیصلہ تھا اور بڑی تعداد میں لوگ کارکن جو تھے وہ اسلام آباد کی جو ضلعی عدالت ہے اس کے باہر جمع تھے، ان کو یقین تھا کہ سزا معطل ہو جائے گی اور عمران خان اور بشرا پیرنی دونوں رہا ہو جائیں، لیکن نہیں ہوئے۔ تو وہ جو اپوزیشن لیڈر کے پروٹوکول میں گئے تھے عمر ایوب، جب وہ باہر آئے، لوگوں نے سرکاری گاڑی دیکھی تو کارکن تو یہی سمجھے کہ بھائی یہ تو سرکار کا بندہ ہے، سرکاری پروٹوکول میں پھر رہا ہے، اس کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی، دھکے پڑے، ٹھڈے پڑے، اور ایک منچلے نے تو تھپڑ بھی ریسیو کر دیا۔ اس کی ویڈیو نہیں مل رہی، سنا ہے کسی نے بنائی ہے، لیکن اگر بنائی ہوتی نا تو وہ یقین مانے اب تک سوشل میڈیا پہ آ چکی ہوتی۔ اس کی ویڈیو نہیں مل رہی، لیکن واقفان حال اور عینی شاہدین کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر تھپڑ رسید کیا گیا عمر ایوب کے، اور اس سے وہ دل برداشتہ ہوئے، اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ اسی دن انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ دینے کی اور وجوہات ہے کیونکہ استعفیٰ ان سے مانگا گیا تھا۔ 22 جون کو استعفیٰ دیا، 2 دن پہلے ایکسیپٹ ہوا، تو وہ استعفیٰ ان سے مانگا گیا تھا۔ یہ بھی آپ کو جو ہے وہ بتا دیں۔ اس کا مطلب ہے
خان کو معلوم ہے اب جن لوگوں نے یہ بغاوت کی، جو گروپ بندی ہے، یہ ساری باتیں اس تک پہنچ رہی ہیں، یہی لوگ پہنچا رہے ہیں، وہ بھی خوش ہے کیونکہ وہ ڈیوائیڈ اور رول والی پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہے، اور وہ یہی معاملات کو دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جس دن یہ حاوی ہو گیا میں فارغ ہوں، تو اس وجہ سے وہ ان کو حاوی نہیں ہونے دے گا، ان کو طاقتور نہیں ہونے دے گا، ان کو جو ہے وہ مضبوط نہیں ہونے دے گا، اور جب وہ ان کو مضبوط نہیں ہونے دے گا، ان لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ ایسے ہی چلیں گے۔ ابھی کیا جی نوٹس لے لیا خان نے، پارٹی بغاوت کچل دے گا، اس نے ایکشن کر لیا، وہ ڈسپلنری آرڈر ہو جائے گا، لیکن یہ چیزیں یقین مانیے پی ٹی آئی کے اندر تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں، پھیل رہی ہیں، اور اس کا جو نتیجہ ہے یہ پارٹی کے اندر تقسیم در تقسیم کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔